الرحیم. بھئی ایک شخص اپنے ہاتھ میں برف رکھے تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میرا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور ایک آدمی اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ رکھے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا ہاتھ میں گرمی ہو رہی ہے، تپش محسوس ہو رہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. ان چیزوں کے تاثیر پر اس قدر پختہ یقین ہے، اس قدر پختہ یقین ہے، دیکھنے سے، سننے سے، بار بار تجربہ کرنے سے، کہ اگر وہ کہہ بھی دینا آگ کا انگارہ رکھے کہ میرا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کہہ بھی دے تو اتنا یقین ہے اس کی تاثیر پر. برف کا ٹکڑا ہاتھ میں رکھ کر کہہ دے میرا ہاتھ بہت گرم ہو رہا ہے، کیا کہا جائے گا؟ یہ بھولا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کی تاثیر کا اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے. حالانکہ یہ وہ چیزیں کبھی کبھی اپنی تاثیر چھوڑ بھی دیتی ہے. آگ ٹھنڈی رہی، گرم رہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی. ایک صحابی نے مدینہ منورہ کے اندر آگ لگی اور اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے دھکیل دیا، کر دیا، یا نارکونی بردن، آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو گئی. لیکن پھر بھی ان چیزوں کی تاثیر پہ اتنا یقین ہے کہ انگارہ تو گرم ہو رہا ہاتھ، آگ کا ٹکڑا، برف کا ٹکڑا ٹھنڈا ہو رہا. اگر وہ غلط تاثیر بتائے نہیں میرا ہاتھ میں تو انگارہ لیکن ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیا دماغ ٹھیک نہیں اس کا، یہ گرمی ٹھنڈے کو سمجھتے نہیں، غلط بول رہا ہے، اتنا یقین ہے. تو میرے عزیزو، جیسے ان مادی چیزوں کی تاثیر ہے اور یقینی ہے، اور صدیاں ہو گئی یہ تاثیر ان چیزوں کے ساتھ، تو اسی طرح میرے عزیزو گناہوں کی بھی تاثیر ہے اور نیکی کی بھی تاثیر. بات یقین کی ہے بس. جیسے ہمیں قسم خدا کی یقین ہے کہ کسی کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں، ہمیں یقین ہے کہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. جیسے آگ کا انگارہ رکھ کر کبھی اس کا ہاتھ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا نا، ایسی زندگیوں میں گناہوں کو پال کر کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. کوئی کہے کہ میں سکون سے ہوں تو بولا ہے، غلط بولتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں سکون ہوتا کیا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. تو جیسے چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی، ایسی گناہوں کی تاثیر بھی نہیں بدلی، وہ تاثیر ہے. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور پھر کہے کہ میں مزے سے ہوں، یہ بھولا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں مزہ ہوتا کیا ہے. یہ بالکل اس شخص کی طرح ہے جو ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھ کر کہے ٹھنڈا ہو رہا ہے، بہت آگ ٹھنڈا ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اس کو ٹھنڈا گرم کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو ایسے ہی اللہ نے گناہوں کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے اور نیکی کی بھی تاثیر رکھی، نہیں بدل سکتے. اللہ کرے اس کا اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے، بہت مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے آگ کی تاثیر ہے نا، بتاؤ کیسے بچتے ہیں؟ اور وہی آگ کا انگارہ اگر میرے بسترے پہ آ جائے دہکتا ہوا، کیا حال ہوتا ہے؟ اور میرا بچہ اس آگ کے قریب جا رہا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں؟ تو سچ عرض کر رہا ہوں، اگر گناہوں کی اس تاثیر کا یقین ہو جائے نا، آدمی ان سے بچنے کے اس سے بھی زیادہ فکر کرے گا. فکر کیوں نہیں ہوتی؟ یار کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ارے میاں کس نے کہہ دیا کچھ نہیں ہوتا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، تمہاری زندگی چوپٹ ہو جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایسی چیز ضائع ہو جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے. جب اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو پھر کیسے نہیں ہو سکتا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، قرآن کہہ رہا ہے
اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو گناہ نہیں بھائی، گناہ نہیں، اس سے کوئی نہ کوئی چیز چلی جاتی زندگی سے، چلی جاتی، نہیں رہتی۔ ہاں، جس قدر آگ کے اس انگارے کو جلدی بجھا لے گا اتنا ہی اس کی ریئیکشن سے محفوظ رہے گا، جس قدر جلدی اس گناہ کی آگ کو توبہ کے پانی سے بجھا دے گا اسی قدر اس کی ریئیکشن سے محفوظ رہے گا، ورنہ اس کا ریئیکشن ہوگا، ورنہ اس کے اثرات ہوں گے زندگی میں، جس قدر جلدی۔ تو یہ اللہ کرے یہ بات اندر بیٹھ جائے، خوف آ جائے، خوف گناہ سے، خوف کوئی چلی جائے، کوئی چیز کر لی ہے نا، اب گیا، کوئی چیز گئی گھر سے، بس زندگی سے گئی، کاروبار سے گئی، مال سے، کوئی نہ کوئی چیز گئی۔ اگر یہ یقین آ جائے پھر آدمی ڈرتا ہے۔ آج بالکل ڈر نہیں، چند ٹکے ضائع ہونے کا ڈر ہے میاں، لیکن گناہ سے بچنے کا ڈر نہیں ہے کہ گناہ سے کیا ضائع ہو جائے گا، کون سی نعمت چلی جائے گی، کون سا آنے والی اللہ کی رحمت چلی جائے گی، کوئی نہ کوئی چیز چلی جائے گی۔ آج اس کی ریئیکشن میں یقین نہیں، ہاں ہو گیا ٹھیک ہے سب جو کر رہے، بلکہ یہ نادان تو یوں تک کہتے یار مرنے کے بعد ہوگا نا، کون بنے گا، کون معاشر کا میدان دیکھی جائے گی اس وقت۔ نانا میاں وہ بات کی بات نہیں ہے، آج اس دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات ہوں گے، اس دنیا کے اندر بھی، مرنے کے بعد تو بات کی کہانی ہے۔ آگے آگے آ جاؤ بھائی۔ تو سارا مسئلہ اس یقین کا ہے کہ چیزوں کی تاثیر کا یقین ہے، تو بہت اہتمام ہوتا ہے ان چیزوں کو کرنے کا بھی، ان چیزوں سے بچنے کا بھی، یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج نیکی اور گناہ زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، سچ عرض کروں اس سے یقین نہیں ہے، تو کہنے ایسے ہی ہے، بس کر لیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اہتمام نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے۔ یعنی بس اوقات آدمی اتنی غفلت سے گناہ کرتا ہے، نہ لینا نہ دینا نہ کوئی فائدہ دنیا کے لحاظ سے، لیکن کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی ریئیکشن کا یقین نہیں ہے، ورنہ تو پھونک پھونک کے قدم رکھتا، پھونک پھونک کے قدم رکھتا، کیا ہو رہا ہے، اس کا میری زندگی پہ اثر پڑے گا، بچوں گا نہیں میں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب آدمی نیکی اختیار کرتا ہے اور خالص نیکی، تو اس کی برکتیں 7 پشتوں تک جاتی ہیں، اور یوں ہی اگر گناہ کیا اور اس پر ندامت اور توبہ نہ کی تو اس کے اثرات بھی بس اوقات 7 پشتوں تک جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے چیزوں کی تاثیر ہے نا میرے عزیزو، اور ہمیں اس میں بڑا یقین ہے، میں عرض کروں اگر اس تاثیر کے خلاف کوئی بات کرے، ہاتھ میں انگارا رکھ کے کہے ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیا پاگل ہے، اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے۔ ہاں، زبان پہ مرچیں رکھے اور کہے میٹھا محسوس ہو رہا ہے، کہتا یہ ٹھیک ہے، بیمار ہے لگتا ہے مجھے۔ زبان پہ گڑ رکھ لے، چینی کہتے بہت کڑوی لگ رہی ہے، یہ مجنون ہے، زبان کا ذائقہ ٹھیک نہیں، بیمار ہے، لگتا ہے بیماری لگ رہی ہے اس کو۔ یعنی ان چیزوں کی تاثیر پہ اتنا یقین ہے، تو کوئی گناہ کرے اور کہ بڑا خوش قسمت ہے، تو یہی کہا جائے گا میاں پاگل ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، ورنہ گناہ ہو اور مزے سے ہو کوئی نہیں ہو سکتا، گناہ ہو اور مزے سے رہو کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے،
اس سے بھی زیادہ یقین آ جائے کہ گناہ ہو گئے تو زندگی میں بے سکونی آ گئی، ایسا یقین ہو، پھر آدمی کیسے بچے گا؟ پھر کیسے بچے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جب چیزوں کی تاثیر نہیں بدلتی اور صدیاں ہو گئی کہ وہ تاثیر موجود ہے، تو میرے عزیزو گناہوں کی تاثیر کیسے بدلے گی؟ حالانکہ اس کی خبر تو اللہ نے دی، اللہ کے رسول نے دی، ہاں تاثیر نہیں بدلی۔ اس لیے فرمایا وَلِلْمَعَاصِي مِنَ الْآثَارِ الْقَبِيحَةِ الْمَذْمُومَةِ المضر بالقلب والبدن فی الدنیا والآخرہ ما لا يعلمه الا اللہ۔ فرمایا گناہوں کے ایسے برے نتائج ہیں، ایسے برے نتائج ہیں جن کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے، بدن پر بھی پڑتا ہے، دنیا پر بھی پڑتا ہے، آخرت پر بھی پڑتا ہے، اور اتنے نتائج برے ہیں لا يعلمه الا اللہ، سوائے اللہ کے اسے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے عزیزو کوئی شخص ہاتھ میں برف کا ٹکڑا رکھ کے کہے کہ گرم ہو رہا ہے، کہے گا بڑا نادان ہے، برف رکھ کے گرم بھی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو گناہ کی زندگی اختیار کر کے کوئی مزے سے بھی رہ سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی نادان ہے جو ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھے اور کہے کہ میرا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنا یقین میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، جیسے سورج غروب ہونے کے بعد شام کا آنا یقینی ہے نا، ایسی گناہوں بھری زندگی چاہے وہ کوٹھی میں ہو یا جھونپڑی میں ہو، کروڑوں اربوں میں کھیلے یا فقیروں کی زندگی گزارے، اگر اس نے اپنی زندگی میں گناہ پال رکھے تو یقین کر لو یہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں ایسا یقین ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی اور سورج جانے کے بعد شام کا آنا یقینی، اس سے بھی زیادہ یقین ہے، اس سے بھی زیادہ یقین ہے۔ نہیں ہو سکتا، گناہ بھی ہو اور زندگی ٹھنڈی بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کرے بھائی یہ اندر یقین بیٹھ جائے کہ جب مادی چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی تو گناہوں کی تاثیر کیسے بدل سکتی؟ کوئی اندھیر نگری تھوڑی ہے۔ تو فرمایا وَلِلْمَعَاصِي مِنَ الْآثَارِ الْقَبِيحَةِ الْمَذْمُومَةِ، گناہوں کے ایسے برے نتائج ہیں جن کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے، بدن پر بھی پڑتا ہے، دنیا پر بھی پڑتا ہے، آخرت پر بھی پڑتا ہے، ما لا يعلمه الا اللہ، اتنے ہیں کہ سوائے اللہ کے انہیں اور کوئی نہیں آتا۔ بس اوقات نظر نہیں آتا، گناہ کر بیٹھا، میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، توبہ بھی نہیں کی اس پر، تو کیا خیال ہے اس کا زندگی بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ ہماری بھول ہے بھائی، زندگی کے کسی ایسے حصے پہ اثر پڑ گیا کہ میرا وہاں خیال بھی نہیں جاتا، زندگی کسی ایسی نعمت میں دھراڑ پڑ گئی، کسی ایسی نعمت پہ اثر آیا کہ مجھے خیال بھی نہیں جاتا، کوئی ایسی نعمت کی برکت سے میں محروم ہو گیا کہ میرا وہاں تک دھیان بھی نہیں جاتا۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی بے نمازی بنے اور اس پہ اثر نہ ہو، اس کی جوانی پہ، اس کی صحت پہ، اس کے مال پہ، اس کی اولاد پہ، ہاں، اور اللہ جو اسے لاکھوں کروڑوں نعمتیں دے رکھی ہیں اس پہ اثر نہ پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی نعمت کہیں نہ کہیں اس میں دراڑ پڑ جائے گی، خراش آ جائے گی، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو جیسے ہم سانپ بچھو آگ ان چیزوں سے بچتے ہیں، ان کی تاثیر پر اعتماد کی وجہ سے، گناہوں سے بھی اللہ کرے ہم ایسے ڈرنے لگ جائیں، او گناہ ہو گیا، جلدی سے بجھا دو میاں توبہ کی پانی سے، جلدی جلدی، ورنہ اس کے نتائج بد آئیں گے زندگی میں۔ ایسا یقین آ جائے، پھر آسان ہے گناہوں سے بچنا، پھر بچنا آسان ہے۔ اچھا بھائی سانپ کے پاس آپ نہ گئے لیکن سانپ بچھو آپ کے قدموں میں آ گیا،
تو کیا خیال ہے یار اب تو یہ خود آ گیا اب تو کوئی بات نہیں اس کو جیب میں ڈال لو. لیکن چونکہ اس کی تاثیر پہ یقین ہے وہ قریب آ جائے تب بھی آدمی دور بھاگتا ہے کہتے یار کیسے بچیں گناہ قریب آتے ہیں اب تو قدموں میں گناہ گرتے ہیں بچے کیسے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یقین نہیں ہے. یقین نہیں. اگر یقین ہو تو اور دور بھاگے گا اور دور بھاگے گا اور دور بھاگے گا. یقین کی بات ہے. اللہ میں یقین نصیب فرما دے بھائی. گناہوں کی نتائج کا یقین نصیب فرما پھر آسان ہے. پھر تو آدمی روز اپنا محاسبہ کرے گا میاں اتنی مشکل سے نعمت ملتی ہے اتنی مشکل سے کوئی چیز ملتی ہے اور غفلت میں حماقت میں گناہ کرتا ہے اور اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. غفلت میں اور حماقت میں گناہ کرتا ہے ضائع کر دیتا ہے. کیا فائدہ. گناہ نہیں. ڈر ہو ایسے گناہوں سے زندگی اللہ کرے ہماری صاف ستھری ہو جائے. تو فرمایا اس کے بڑے نقصانات ہیں اور اس کے نتائج دنیا میں بھی ہوں گے آخر. یہ نہیں کہ ادھار کا معاملہ ہے مرنے کے بعد دیکھیں نہ 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 کبھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں بھی ہوگا. میں سچ عرض کر رہا ہوں کسی چھت تلے رہنے والے اللہ کی نافرمانی کریں اور پھر وہ آپس کی محبت اور پیار سے بھی رہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کسی چھت تلے رہنے والے اللہ کی کھلی نافرمانیاں کریں اور پھر وہ آپس سے محبت میں بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کا ریئیکشن اللہ نے قرآن میں بتایا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. عداوت اردو کا لفظ بھی استعمال ہے نا عداوت. جب انہوں نے اللہ کی پیغام ہدایت کو فراموش کیا اللہ نے ان میں عداوت پیدا کر دی نفرت پیدا کر دی. نہیں ہوگا تو میرا دل اللہ کرے کینے سے حسد سے بغض سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنا ہے. گناہ نہیں بھائی گناہ نہیں. تو اس کے اثرات دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی. جہاں اپنی زندگی بنانے کی سنوارنے کی ہزاروں تدبیریں کرتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل ہزاروں تدبیروں کے ذریعے کرتے ہیں تو میاں اس کی بھی تو ایک تدبیر ہے کہ اپنے ارد گرد تقوی کی محفوظ قلعہ بنا لو تاکہ وہاں گناہ نہ آنے پائے. یہ میرے بچوں کی بھی زندگی کامیاب کر دے گا میری زندگی بھی کامیاب کرے گا. اس کی بھی جہاں اور بہت ساری تدبیریں ہم زندگی کی کر رہے ہیں اور ایک وہ تدبیر جس پر زندگی بنانے کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا تو وہ تدبیر بھی اختیار کی جائے کہ اپنے ارد گرد ایسے تقوی کی دیوار بنا دی جائے قلعہ بنا دیا جائے ایسی باڑ لگا دی جائے کہ گناہ نہ آنے پائے. اس سے میرے بچوں کی زندگی بنے گی میری زندگی بنے گی. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہاری زندگی کے ہر مسئلے کو آسان کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات. ہم کہتے ہیں یار زندگی ذرا آسانی سے گزر جائے میرے بچوں کا مستقبل ذرا آسانی سے گزر جائے ذرا خوش باش رہیں میرے بچے. ارے یہ تدبیر بھی تو کرو. یہ بھی تو ایک تدبیر ہے زندگی بنانے کی. تو اللہ کرے بھائی گناہوں کے نتائج بد پہ یقین آ جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک استاد سے کہا حضرت حافظہ کمزور ہو رہا ہے حافظہ بڑا کمزور ہو رہا ہے. شکوت الی وکیل سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتاه عاصی. تو میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا حافظہ تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ سبحان اللہ غیر معمول. تو استاد حضرت وکیع نے فرمایا فارشدنی الی ترک المعاصی بھائی گناہ چھوڑ دو
اس لیے کہ گناہ ایک ظلمت ہے اور ذہانت اور علم اور حافظہ ایک روشنی ہے. دونوں کیسے اکٹھی ہوں گی؟ دونوں کیسے اکٹھی؟ اب میں نے گناہ کر لیا، میرے حافظے پہ اثر پڑ گیا، مجھے تو پتہ نہیں لگا نا، مجھے نہیں پتہ لگا، لیکن کوئی نہ کوئی نعمت چلی گئی. یا میرا یا میرے بچہ جو اللہ نے مجھے دیا اس پہ اثر پڑ گیا. کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہے گناہ کا، پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں اثر پڑتا. تو اللہ بھائی ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی دے، بڑی آسانی ہو جائے گی زندگی میں، بڑی آسانی. جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں نا بھائی، ان نعمتوں میں لطف اٹھائیں گے، لطف، مزہ اٹھائیں گے، مزہ، لطف آئے گا ان نعمتوں میں. آج نعمتوں میں کمی نہیں ہے، لیکن آج ان نعمتوں میں لطف نہیں، راحت نہیں، مزہ نہیں. آج ان نعمتوں میں لطف نہیں، مزہ نہیں، راحت نہیں. وجہ وہی ہے، وہ نعمتیں تو ہیں شکل کے لحاظ سے، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، خرچہ ہی ہو رہا ہے اس پہ، چوکیداری ہو رہی ہے، ان کی دیکھ بھال ہی ہو رہی ہے، راحت نہیں ہو رہی. تو گناہوں کے اثرات ہیں، گناہوں کے اثرات ہیں. فرمایا وحشۃ یجدها العاصی فی قلبہ وبینہ وبین اللہ لا توازنها ولا تقارنها لذۃ اصلا. اللہ اکبر. فرمایا گناہگار کے دل میں ایک وحشت پیدا ہوتی ہے، ایک وحشت، بس اوقات کسی سے ملنے کا جی ہی نہیں چاہتا، جی ہی نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنے کا جی ہی نہیں چاہتا. وحشت. فون بند کر دیا، موبائل بند کر دیا، کمرہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند کر، اندر پڑا ہوا، 8 گھنٹے سے پڑا ہوئی لڑکی لڑکا پڑا ہوا، کسی سے ملتا ہی نہیں. ارے کیا ہوا بھائی؟ 8 گھنٹے، 9 گھنٹے. یہ وحشت ہے، کسی سے ملنے کا دل نہیں. اللہ سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، بس اللہ کی باتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، مجالس سے وحشت ہونے لگتی، دل ہی نہیں چلتا. الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم فإن وجد وحشة بينه وبينهم وكلما قضيت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالسهم. فرمایا جب یہ وحشت ہوتی ہے تو خاص طور پہ اہل خیر کی مجالس سے اسے وحشت ہونے لگتی ہے، اور جب یہ وحشت اور بڑھتی ہے تو بعد منهم ومن مجالسهم، ان سے اور دور ہوتا ہے، ان کی مجالس سے بھی دور ہوتا ہے. وحرم برکت الانتفاع بهم، اور ان سے نفع اٹھانے کی برکت سے بھی محروم رہتا ہے. وقرب من حزب الشیطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن، اتنا ہی یہ شیطان کی جماعت کے قریب ہوتا ہے جتنا رحمان کی جماعت سے دور ہوتا ہے. جتنا رحمان کی جماعت سے دور ہوا اتنا شیطان کی جماعت سے قریب ہوا. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امراته وولده واقاربه، یہاں تک کہ یہ وحشت اور بڑھتی ہے، یہاں تک کہ پھر اس کی اور بیوی کے درمیان دوری ہو جاتی، اس کے اور بچوں کے درمیان دوری ہوتی، اس کے اور رشتہ داروں کے درمیان دوری ہو جاتی ہے. فتراه متوحشا بنفسه، اور ایک وقت آتا ہے یہ اپنے آپ کو بھی کھانے لگتا ہے، اس کو اپنے آپ سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. یہ خودکشیاں کب ہوتی ہیں؟ جب یہ صورت ہوتی ہے، اپنے آپ سے بھی آدمی وحشت کھانے لگتا ہے. اتنا آدمی کے اندر وحشت آتی ہے. بھائی اپنی جان لینا کوئی آسان کام ہے، لیکن اپنے آپ کو پندے پہ لٹکا دینا، پنکھے کے ساتھ لٹکا دینا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس کے اندر کیا وحشت ہوگی اور کیا بے چینی ہوگی. کیا خیال ہے؟ یہ متقی آدمی کرتا ہے. کبھی ایسا بھی دیکھو جو بالکل گناہوں سے پاک ہے وہ خودکشی کر رہا ہو، آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے کوئی بدکاری ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، شراب ہے، کوئی اور بغاوت ہے، کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت بن جاتی ہے. کوئی متقی آدمی تھوڑی کرتا ہے. تو وہ وحشت اسے مجبور کرتی ہے کہ اپنی جان بھی لے لے.
گناہوں کے اثرات ہیں، گناہوں کے اثرات ہیں. ومنها تاثیر اموره علیہ فلا يتوجه لامر الا یجده مغلقا دونه او متعثرا علیہ. اس کے معاملات الجھتے چلے جاتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اس کے معاملات الجھتے چلے جاتے ہیں، اور جب بھی کسی طرف کسی معاملے کو حل کی طرف چلتا ہے ایسا لگتا ہے وہ دروازہ ہی بند ہو گیا اس کے لیے. یہ گناہوں کا اثر ہے، اور یہ کہتا ہے بندش ہو گئی، کسی نے کچھ کر دیا. سبحان اللہ. شیطان اور اپنی شیطانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. فرمایا ہر کام میں مشکل ہونے لگتی فلا لا یجدہ الا مغلقا، ایسا لگتا ہے بند ہو گیا راستہ اس کا، او متعثرا علیہ، یا مشکل ہی مشکل بڑھ رہی ہے. یہ ایسا ہی ہے کما من اتقى اللہ جعلہ من امر یسرا، جیسے ایک آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور ایک شخص گناہ کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو الجھاتا ہی رہتا ہے، الجھاتا ہی رہتا ہے. ایک ڈور ٹھیک ہوتی ہے دوسری الجھ جاتی، ادھر سے ٹھیک ہوتی ادھر سے الجھ جاتی. تو بھائی اللہ ہمیں صاف ستھری زندگی نصیب فرما. کوشش کرو میرے عزیزو، 5 ہیں تو 4 کر دو، 4 ہیں تو 3 کر دو، 3 ہیں تو 2 کر دو، 2 ہیں تو 1 کر دو، اور 1 ہے تو اللہ کرے اسے ختم کر دو. اکتفا نہ کرو کہ بس یار 15-20 تو نکال دی، اب تھوڑے سے رہنے چاہیے گھر میں. ہاں تو یہ کوئی عقل مندی ہے کہ یعنی بہت ساری آگ تو بجھا دی، کچھ انگارے اپنے بسترے پہ رکھ دو، ایسا ہوتا ہے کیا؟ یا بڑے سانپ سارے گھر سے نکال دی، چھوٹے چھوٹے سانپ گھر میں پال لو، ایسا کرتے ہیں؟ ہاں یا بہت بڑا آگ کا الاؤ تو بجھا دیا، تھوڑی سی آگ گھر کے کمرے میں جلا دو، ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ری ایکشن پہ، ان کی تاثیر پہ یقین ہے نا، اس لیے برداشت نہیں کرنا. تو میرے عزیزو ایسا ہی ہے، گناہ برداشت نہ ہو، آہستہ آہستہ اسے کم کریں، کم کریں، کم کریں، 2 3 آہستہ آہستہ کم کرتے رہیں. اللہ کرے گا ایک دن آئے گا انشاءاللہ ایک بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور آخری درجہ یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں چھوٹ پا رہی، یا معاملات ایسے ہیں جو فوراً چھوڑنا مشکل ہے، تو بھئی ایک کام تو کر سکتے ہیں نا، رات کو سونے سے پہلے توبہ تو کر لیا کریں، اللہ سے مانگ لیا کریں، تاکہ اس کے ریئیکشن زندگی میں نہ ہو. سونے سے پہلے اللہ سے مانگ لیا کریں، اپنے آپ کو آدمی کوس لے کے اللہ میں نکما ہوں، کمزور ہوں، نہیں چھوڑ پاتا، تو مدد فرما دے، معاف فرما دے، اس کا اہتمام کرے. اور صبح اٹھے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے بچنے کی توفیق نصیب فرما. تو اس سے بھی انشاءاللہ گناہوں کے برے نتائج سے کسی قدر محفوظ رہیں گے. اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وجعلنا من الشهداء والصالحين، وجعلنا من الشهداء والصالحين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. اے مولا اپنے فضل سے تقوی والی زندگی نصیب فرما، مولا ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما. مولا جو زندگی میں کر بیٹھے ہیں ان کے نتائج سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی وجہ سے ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما، عزتوں سے محروم نہ فرما.
عافیت والی صحت والی زندگی سے محروم نہ فرما۔ اے مولا اپنے دربار سے اپنے تعلق سے محروم نہ فرما، نیکیوں اور اطاعت سے، نیکیوں اور اطاعت کی لذت سے، شوق سے محروم نہ فرما۔ اے مولا ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما، ہمارے حال پہ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے حال پہ رحم کا معاملہ فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ شہر پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔